السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونقلب افئدتہم وابصارہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ حضرات گرامی، رب کعبہ نے ہم حاضرین کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا، کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے جھوم جھوم کر پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کو فتح کرنا آسان ہے لیکن دلوں کو فتح کرنا آسان نہیں۔ ہم قابض ہوں گے، ہم طاقتور ہیں، ہم قابض ہو جائیں گے، دنیا کو فتح کر لیں گے، ممالک کو فتح کر لیں گے، لیکن دلوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کی وہ ذات ہے جو دنیا کو بھی فتح کی اور دلوں کو بھی فتح کی، یہاں کی زمینوں کو بھی فتح کی اور دلوں کی سرزمین کو بھی فتح کی۔ وہ میرے نبی علیہ السلام کی وہ ذات ہے۔ حضرات گرامی، صلح حدیبیہ کا وہ موقع آپ کو یاد ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کی جھرمٹ میں جب عمرہ کا ارادہ لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، حضور علیہ السلام مقام حدیبیہ میں جب تشریف لائے تو وہاں پر جب کفار مکہ کو یہ علم ہوا، انہیں پتہ چلا عروہ ابن مسعود ثقفی کہا جاتا ہے، یہ بندہ ایلچی کے طور پر ہمارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور آنے سے قبل انہیں یہ تنبیہ کی گئی تھی، سردار قریش نے، سردار مکہ نے، کفار مکہ نے اس کو یہ تنبیہ کی تھی کہ یہ جائزہ لینا ان کے ماحول کا، کیا وہ جنگی سامان لے کر آئے ہیں، کیا جنگ کی تیاری کر کے آئے ہیں، کیا جنگ کے ساز و سامان لے کر یہاں پہنچے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود جائزہ لیتا ہے، چاروں طرف کا یہ جائزہ لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کہیں ساز و سامان جنگی آلات وغیرہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے راستے کو روک لیا گیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب پہنچتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو انہیں یہ بھی تنبیہ کی گئی تھی کہ وہاں ان کی جانثاری دیکھنا، جو ان کے ساتھی ہیں محمد عربی، محمد بن عبداللہ کے جو ساتھی ہیں وہ کس طرح ان کے پیروکار ہیں۔ تو عروہ بن مسعود کہتا ہے، توجہ سے سنیں، عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پہنچا تو دیکھتا کیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، چاروں طرف صحابہ کرام کی جھرمٹ ہے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، جماعت تھی، جماعت میں کوئی بھی ایک ایسا فرد نہیں تھا جن کے بدن ہل رہے ہوں، بلکہ ہر ایک بندہ اس طرح حضور علیہ السلام کے وضوح چہرے کو تکتا کہ گویا کہ اس کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہو، کہ ہلکی سی بھی حرکت ہوئی تو پرندہ اڑ جائے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام کے سامنے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ صحابہ کرام جھرمٹ لگائے ہوئے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے اور وہ دوحہ چہرے کی زیارت کرتے۔ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا کہ اس طرح کے آداب ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ ابھی کچھ لمحہ ہی گزرا تھا کہ میرے نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن پھینکا، اپنا تھوک مبارک پھینکا۔ تو عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے ہی اپنا لعاب دہن پھینکا تو صحابہ کرام اس لعاب دہن کو لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھانے لگے، اور اپنے ہاتھوں پر لعاب دہن کو، تھوک مبارک کو لے کر اپنے بدنوں پر ملنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ محمد عربی جب وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا کہ میرے نبی علیہ السلام وضو کے پانی کے قطرات جو حضور کے جسم اطہر سے لگ کر زمین کی طرف گر رہے تھے، وہ پانی کے قطرات
زمین کی طرف نہ گرتے بلکہ صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو بڑھا لیتے، اپنی جھولیوں کو بڑھا لیتے، اپنے دامنوں کو بڑھا لیتے، اور اس دامن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اطہر سے لگا ہوا پانی اپنے دامنوں پہ سمو لیتے، اور کوئی جن کے ہاتھوں پر وہ پانی کے قطرات آتے اس پانی کے قطرات کو اپنے چہرے پر ملتے، اپنے جسموں پر ملتے۔ پوچھنے والے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح محبت کیسی، یہ محبت کی کوئی وجہ تو بتاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی جانثاری کیسی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جانثار یہی آپ کو جواب دیتے نظر آئیں گے کہ زندگی تو انہی کی ہے، زندگی ملی ہے تو انہی کی وجہ سے ملی ہے، یہ زندگی ہے نہیں کسی کے لیے، یہ زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ بے سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یہ صحابہ کرام یہی کہتے نظر آئیں گے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو حضور کے لیے آئے ہیں، اور دنیا سے جائیں گے تو حضور کے لیے جائیں گے۔ صحابہ کرام کی جھرمٹ میں ایک ایک بندہ کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے آگے نہ بڑھتے، بلکہ ایک ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اطہر سے لگا ہوا پانی اپنے جسم پر ملا کرتے، اپنے چہروں پر ملا کرتے، یہ محبت کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت کی جن کی مثالیں دنیا پیش نہیں کر سکتی، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن افسوس کہنا پڑتا ہے کہ آج معاشرے میں جب 1 جنوری کا موقع آتا ہے، 31 دسمبر کی رات ہوتی ہے، 1 جنوری کی شب جب آتی ہے، تو اس کے متعلق بھی مجھے کچھ کہنا ہے۔ تو آپ کو یہ وعید آپ کو سناتا چلوں پہلے کے انبیاء کرام کی امتیوں کے بارے میں، کہ جب نمرود کے پیروکار نے ابراہیم علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور فرعون کے پیروکار نے اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو رب کعبہ نے عذاب نازل فرمائی، نمرود کے پیروکار کو اور نمرود کو اس طور پر ہلاک فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، یہاں تک کہ مچھروں نے اس طرح حملہ کیا کہ ان کے جسم پر جب یہ مچھر بیٹھتا تو مچھر ان کے جسم سے یہ خون نہیں چوستا، بلکہ خون کے ساتھ ساتھ ان کے گوشتوں کو بھی کھاتا، گوشت کو بھی کھا لیتا، ان کے بدن پر بالکل ہڈی رہتی۔ یہاں تک کہ مچھروں کا وہ لشکر جب رب کعبہ نے عذاب کی شکل میں بھیجا تو آسمان کا یہ جو سورج نظر آتا ہے، یہ سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے نافرمانیوں کی وجہ سے، انبیاء کرام کی توہینوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل فرمائی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جب قوم نے، پہلے کی امتیوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کیا تو رب کعبہ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمائی، زمین کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، آسمان سے پتھر برسائے، نست و نابود ہو گئے یہ نافرمان، یہ بندے۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ لواطت میں گرفتار، یہ بدکاریوں میں گرفتار، یہ قوم یہ اس طرح کی بدکاریوں میں، اللہ اکبر، اس طرح یہ بدکاری میں گرفتار ہو گئی، لواطت میں یہ گرفتار ہو گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی لواطت کرتا، جب ان کے سامنے کوئی بدکاری کرتا تو یہ سیٹیاں بجایا کرتے، یہ سیٹیوں سے یہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے، اور جب کسی کو لواطت کرتے ہوئے دیکھتے، بدکاری کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ تالیاں بجایا کرتے، تالیوں کے ساتھ یہ داد دیا کرتے، تالی بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے، سیٹی بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے۔ رب کعبہ کے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی، انہیں آگاہ کیا کہ سیٹی نہ بجاؤ، تالی نہ بجاؤ۔ لیکن ہم نے آج اپنی اس موجودہ وقت میں بھی دیکھا کہ بد عقیدوں کی محفلوں میں جلسے کے محفل سجے ہوئے ہیں، بد عقیدوں کی محفلوں میں تالی بج رہے ہیں، تالیوں کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں دیکھا، مسلم کالجوں میں دیکھا کہ تالیوں کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اس کی وجہ سے رب کعبہ نے وہ لوط علیہ السلام کی قوموں پر آسمان سے پتھر برسائے، زمین کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ نیست و نابود ہو گئے، ان کے ناموں کو مٹا دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے وہ قوم، ہود علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی، یہ کفر میں مبتلا رہ گئے، بت پرستی کے شکار ہو گئے۔ بت نبی نے انہیں اصلاح کرنے کی کوشش کی، انہیں نصیحت کی، تنبیہ کی کہ رب کعبہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن یہ نہ مانے۔ رب کعبہ نے کبھی تیز آندھیوں کی شکل میں عذاب نازل فرمایا، کہتا ہے کہ جب یہ آندھیاں چلتی تو وہ سرخ ہوا کرتی، کالی ہوا کرتی، یہاں تک کہ 8 دن تک یہ تاریکی کے ساتھ یہ جب آندھیاں چلنی شروع ہوئی، اس طرح انسانوں کو اکھڑتے زمین سے کہ یہ زمین اگر ہم
पेड़ों को देखें तो पेड़ों को जिस तरह जमीन को उखेड़ के कोसों मील दूर ये दरख्तों को जब ये तूफान फेंक दिया करते हैं, उसी तरीके से तेज आंधियां चलती, सुर्ख आंधियां चलती और इंसानों को इस तरह उखेड़ती और इंसानों को इस तरह पटकती कि उसके जिस्म के आज़ा अलग हो जाते। इस तरह अज़ाब में वो गिरफ्तार कर लिए गए। वजह क्या रही? वजह यही रही कि उन्होंने रब्बे काबा की नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कभी आंधियों की शक्ल में, कभी पत्थरों की शक्ल में, कभी ज़मीन को उलट पलट करने की शक्ल में, तरह तरह के अज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़िल फरमाई। वजह यही कि उन्होंने रब तबारक व तआला की नाफरमानी की। आज मौजूदा वक्त में हम गौर करते हैं, उनकी नाफरमानी देखते हैं, उन पहले उम्मतियों की नाफरमानी देखते हैं और आज की उम्मतियों की हम नाफरमानी देखते हैं, तो हमें समझ में आता है, हम गौर करते हैं तो बात वाज़ेह हो जाती है कि वो उम्मती जिन्होंने लिवातत में गिरफ्तार होकर अजाब का मजा चखा, वो गुनाह हमारे दरमियान भी पाया जा रहा है। लिवातत में गिरफ्तार लोग, बदकिरदारियों में गिरफ्तार लोग आज भी नजर आ रहे हैं, सीटी बजाते लोग आज भी नजर आ रहे हैं, तालियों से इस्तकबाल करते लोग आज भी नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि पहले की उम्मतियों पर जिस वजह से अजाब नाजिल किए गए, हर एक वजह इस उम्मतियों में पाया जा रहा है, इस उम्मतियों में पाया जा रहा है, और अजाब नाजिल नहीं हो रहा। गुनाह तो कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला अजाब नाजिल नहीं फरमा रहा। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताता चलूं कि हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, आप समझते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में हैं, नजात में हैं। वाक़यतन आप दुनिया में नजात पा सकते हैं, दुनिया में आप खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन मैं हदीस मुबारक का वो टुकड़ा भी पढ़ने जा रहा हूँ कि जिसके मुतालिक मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। और जन्नत जैसी जो जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपने आमाल का जायजा लें, अपने गिरबान में झांके कि जो जन्नत जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक वक्त मस्जिद में हम हाजिरी भी दे दें और 4 वक्त हम गुनाह में भी मुब्तला रहें। तो उनके मुतालिक हम कहना चाहते हैं, वो अपने गिरबान में वो झांके वो बंदा कि जो जन्नत जैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उसके मुतालिक मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया उन बंदों के मुतालिक, ये तो काफिरों के लिए जन्नत है, मोमिनों के लिए तो कैद खाना है। मोमिन कैद खाने के मिसल में बयान किया गया है, मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना करार दिया गया। अब सोचने की बात यह है कि दुनिया में तो तकलीफें होंगी मुसलमानों को, इबादत करने में, रात के सन्नाटे में आपको उठने का मन नहीं करेगा कि रब की इबादत करें, लेकिन जब आप उठेंगे रब तबारक व तआला आपसे खुश होगा। आप देखें ये कैद खाने में जब कोई बंदा कैद होता है तो क्या वहाँ उन्हें आराम महसूस होती है? क्या वहाँ तकलीफ नहीं होती? कोई जेल में जाकर देखे, एक दिन 24 घंटा रह के देखे, उन्हें पता चलेगा कि जो कैद खाना होता है, कैद खाने में सुकून छीन लिया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि नरम नरम बिस्तर पर सोकर हम सुकून हासिल करना चाहें और जन्नत में दाखिला भी मिल जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं। जन्नत तो दुनिया में काफिरों के लिए बनाई गई है, मोमिनों के लिए नहीं। आप अगर सोचते हैं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि फजर के वक्त हम सोकर हम जन्नत पा लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। फजर का वक्त सोने के लिए तो काफिरों के लिए तैयार किया गया है ना, मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों के लिए तो ये हुक्म दिया गया कि आप नरम नरम बिस्तर को छोड़ दें। हज मस्जिदों में इस तरह की फैसिलिटी है, पहले तो वो फैसिलिटी भी नहीं हुआ करती थी, इसके बावजूद भी नमाजी नजर आते थे। लेकिन आज की हालत ये है कि मस्जिद में हर तरह का इंतजाम किया गया है। मस्जिद में वजू खाने हैं, पहले तो वजू खाने भी नहीं हुआ करते थे, घर से लोग वजू बना के आया करते थे। आज मस्जिद में वजू खाने मौजूद हैं, मस्जिद में पानी गर्म करने के लिए हर तरह की मशीनें मुहैया हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नरम नरम बिस्तर पर ये सोते नजर आते हैं, जन्नत जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो याद रखें, जन्नत जैसी जिंदगी मोमिन नहीं गुजारता, जन्नत जैसी जिंदगी काफिर गुजारा करता है। हजरात गिरामी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको खास तौर पर आज जो तंबीह करने की नियत रखता हूं 1 जनवरी के मुतालिक, 1 जनवरी के मुतालिक, 1 जनवरी के दिन और उसकी शब में 31 दिसंबर का दिन गुजरते ही जो बुराइयां और बदफेली फैलती है मुआशरे में, एक नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में, हम गैर कौम की बात नहीं करते, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। करोड़ों की तादाद में मुसलमान करोड़ों रुपया जाया करते हैं, करोड़ों रुपया जाया करते हैं। मुस्लिम कंट्री जाना जाने वाला एक मुल्क दुबई का नाम आपने सुना है कि दुबई की सरजमीन पर 1 जनवरी की खुशी के लिए पूरे शहर को, हर एक गली कूचों को सजाया जाता है 1 जनवरी मनाने के लिए।
یہ مسلم کنٹری ہے۔ سعودی عرب میں جو اس وقت وہابیوں کے قبضے میں ہے، سعودی عرب میں ہر سال سعودی عرب جس دن اپنی حکومت پایا اس دن کی خوشی منانے کے لیے کروڑوں روپیہ یہ ضائع کرتے ہیں۔ یہ بدعقیدے لوگ یا مسلمانوں میں وہ لوگ، سنیوں میں وہ لوگ جو 1 جنوری کے دن فضولیات میں خرچہ کرتے ہیں، انہیں یہ کبھی نظر نہیں آتا کہ مسجد کے گیٹ میں ایک بوڑھی عورت کھڑی رہتی ہے جو مانگتی ہے غربت کی وجہ سے ہزاروں روپیہ جنوری کی شب میں یہ خرچہ کریں گے، لیکن مسجد کے گیٹ میں بوڑھی عورت غربت کی وجہ سے کھڑی ہے، اس کے دامن میں 5 روپیہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ مسجدوں میں 10 روپیہ کے لیے پکارا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن 10 روپیہ کم سے کم مسجد میں دو، 20 روپیہ دو، لیکن 1 جنوری کی شب میں ہزاروں روپیہ پٹاخے کی شکل میں، موج مستی کی شکل میں یہ برباد کر دیں گے، لیکن مسجدوں میں 10 روپیہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ شہروں میں خاص طور پر ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھا کہ ڈی جے کے ساتھ پکنک منانے کے لیے، پکنک کے نام پر مرد عورت دونوں، خواتین جوان بچے اور بچیاں دونوں 1 جنوری کے نام پر، خوشی کے اظہار کے نام پر زنا کرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی تاریخوں میں جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، جو اس طرح کی نافرمانی کی ہے، اللہ اکبر، ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ لیکن آج آپ پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ایسی بات نہیں، ایک دن تو پکڑ ہونی ہے، ایک نہ ایک دن تو پکڑ ہونی ہے۔ میں آپ کے ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں چھوڑا الگ ہے لیکن آخرکار پکڑے گا ضرور، وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ، منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میرا دینی بھائی تھا، ایک دینی دوست تھا، جس کو میں نے دیکھا کہ وہ عبادت میں مصروف رہتا، 5 وقت نماز پڑھتا۔ ہم نے کبھی کبھی دیکھا کہ وہ تہجد کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آنسو بھی بہاتا ہے۔ وہ حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں دینی بھائی کو دیکھتا، ساتھ میں عبادت کرتا، لیکن کچھ دن گزرے تھے کہ دیکھا کہ ان کا آنا بند ہو گیا، تو پتہ چلا، خبر ملی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو عیادت کے لیے، دیکھنے کے لیے میں اس کے گھر پہنچا۔ جب دیکھنے کے لیے اس کے گھر پہنچتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو دیکھا، جب چہرے پر نظر پڑی تو چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، آنکھ نیلی پڑ چکی ہے۔ دیکھ کر ڈر سا محسوس ہونے لگا، بدن بالکل کالا پڑ چکا ہے، چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، آنکھ نیلی ہو چکی ہے، سخت طبیعت خراب ہے۔ میں کلمہ پڑھنے کی تلقین کیا کہ بھائی کلمہ پڑھو، کلمہ کی ورد کرو، تو آنکھ کھول کر دیکھتا ہے، پھر آنکھ بند کر لیتا ہے، کچھ جواب نہیں دیتا۔ پھر کچھ لمحہ گزرا کہ میں تھوڑا تیزی کے ساتھ، سختی کے ساتھ میں ان سے کہنے لگا کہ بھائی کلمہ کا ورد کرو، ہو سکتا ہے تمہارا یہ آخری وقت ہو، کلمہ نصیب ہو۔ تو آنکھ کھول کر دیکھتا ہے، لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا ہے، پھر آنکھ بند کر لیتا ہے۔ وہ حضرت منصور کہتے ہیں، توجہ سے نوجوان سنیں گے، کہ حضرت منصور کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ اور سختی کے ساتھ جھنجھوڑتے ہوئے میں نے کہا کہ بھائی اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں غسل بھی نہیں دوں گا، میں تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا، اور میں ٹیز و تکفین کا جو معاملہ ہوتا ہے میں اس سے بھی باز آ جاؤں گا۔ تو اتنا سختی کے ساتھ کہنے کے بعد وہ زبان حرکت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کلمہ اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، کلمہ اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کلمہ پڑھ نہیں پا رہا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کلمہ پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہاں گئی تمہاری عبادت؟ وہ کہنے لگے کہ تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو وہ شرمندہ ہوتے ہوئے، اپنی نیلی آنکھ کو دکھاتے ہوئے، چہرہ سیاہ، وہ بندہ کہنے لگا کہ حقیقت بات ہے کہ میں رب کی یاد میں آنسو بہاتا تھا، تم دیکھتے تھے، میں رب کی عبادت کرتا تھا، تم دیکھتے تھے، تہجد پڑھتا تھا، تم دیکھتے تھے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ میں عبادت تو کرتا تھا لیکن رب کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے، میں دکھاوے کے لیے عبادت کرتا۔ اور یہیں تک نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں برباد ہو گیا، میری عبادت ضائع ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں رات میں عبادت کرتا میں لوگوں کی نظروں میں ایک محبوب بندہ بن گیا، عابد بن گیا، عبادت گزار بندہ بن گیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ حقیقت میں یہ عبادت گزار ہے، زاہد بندہ ہے۔
لیکن جب رات کی تاریکی آتی، رات کی تاریکی میں جب میں اپنے روم پہ جاتا، حضرات گرامی توجہ سے سنیں گے وہ نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نافرمانیوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کی پوشیدگی کو دیکھ رہا ہے، آپ روم کے اندر، کمبل کے اندر، آپ بستر کے اندر کیا کیا کرتے ہیں، ایک ایک حالت کو رب تبارک و رب کعبہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی آتی تو میں اپنے روم پہ جاتا، کمرے کو بند کر لیتا اور میں اپنے پورے جسم کو ننگا کر لیتا، پورے جسم کو ننگا کر لیتا، بدن سے پورے کپڑے کو اتار دیتا، اور کپڑے اتارنے کے بعد میں اپنے ہاتھ پر شراب لیتا، اور شراب کو میں اس طور پر پیتا کہ شراب پیتے پیتے صبح کا وقت ہو جایا کرتا، اور میں شراب میں دھت رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جسم میں ایک بیماری پیدا کر دی، میں جسم میں بیماری جب پیدا ہوئی، میری صحت کمزور پڑ گئی، میں کمزور ہو گیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، شروع سے لے کر سورہ یاسین تک میں پڑھتا گیا، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ میں قرآن لے کر توبہ کی کہ مولا آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آج سے تیری رضا کے لیے میں عبادت کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ ہوا یہ کہ رب کعبہ نے انہیں شفا دے دی، صحت عطا فرما دی۔ میں کچھ دن تک عبادت میں مصروف رہا، لیکن ہوا پھر یہ کہ میں پھر اسی طرح پھر اسی گناہ میں پھر ملوث ہو گیا، پھر اسی طرح میں شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا۔ میں کمرے میں جاتا، اپنے بدن کو بالکل ننگا کر لیتا، شراب نوشی میں مبتلا ہو جاتا۔ پھر دوسری مرتبہ مجھے پھر وہی بیماری لاحق ہو گئی، پھر اسی بیماری میں گرفتار ہو گیا۔ دوسری مرتبہ بھی میں نے قرآن کریم ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا مولا آخری بار مجھے معاف کر دے، مجھے شفا دے دے، قرآن کی برکت سے مجھے شفا دے دے۔ میں توبہ کرنے لگا، رب تبارک و تعالیٰ نے میرے توبہ کو قبول فرمائی اور پھر مجھے صحت دے دی رب کعبہ نے۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، میں پھر عبادت کرنے لگا۔ ابھی 2-3 روز ہی ہوا تھا، میری آخرت برباد ہو گئی، میری زندگی تباہ ہو گئی۔ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کی اس ادا کی حفاظت نہ کی، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا مذاق اڑایا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر شیطان کے طریقے پر میں چلنے لگا، شیطان کے وسوسے پر گرفتار ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر میں اسی عذاب میں پھر مبتلا ہو گیا، پھر میں کمرے میں جاتا، اپنے بدن کو عریانہ کر لیتا، ننگا ہو جاتا اور شراب نوشی میں مبتلا ہو جاتا۔ تیسری مرتبہ پھر میری طبیعت خراب جب ہو گئی تو میں پھر یہ کوشش کیا کہ پھر آج شاید پھر رب کعبہ مجھے معاف فرما دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا ایک پاک کلام پھر میں ہاتھ میں لیا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن زبان پہ لکنت آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بارہا کوشش کرتا رہا، بدن میں تو صحت ختم ہو چکی تھی، بیماری پیدا ہو چکی تھی، کمزور ہو چکا تھا، اب زبان بھی میری حرکت نہیں کر رہی تھی۔ پھر بھی میں نے رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کیا اور فریاد کیا مولا مجھے اس مرتبہ معاف کر دے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 2 مرتبہ معافی دی، 2 مرتبہ تجھے صحت دی، اور تو اس دہانے پہ تھا، تجھے محسوس ہو چکا تھا کہ اب تجھے موت ہی آئے گی، اس بیماری کی کوئی شفا نہ تھی، کوئی دوا نہ تھی، تو مایوس ہو چکا تھا، لیکن رب کعبہ نے تمہیں اپنی طرف سے رحمان و رحیم، اپنی رحمانیت کا نام کا لحاظ کرتے ہوئے تجھے شفا دی۔ تو نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ تیسری مرتبہ تو گناہ پہ گرفتار ہو گیا اور اسی بیماری پہ گرفتار ہو گیا۔ اب رب کعبہ جب تجھے شفا دیتا ہے تو تو ٹھیک جب ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، تو پھر تو گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، لیکن جب تو کمزور رہتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے، توبہ کرتا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے حضرت منصور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں سن رہا تھا، یہ واقعہ سنتے سنتے میرے آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ ابھی میں وہاں سے نکلا تھا، ابھی میں اس کے گھر سے نکلا ہی تھا کہ اندر سے رونے کی آواز آنے لگی، تو میں پلٹ کے جب دیکھتا ہوں تو اس کی روح قبض ہو چکی تھی، چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، نیلی آنکھیں تھی۔ کہنا چاہتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ اگرچہ 31 دسمبر کی شب آپ چھپ چھپ کر آپ جو ہے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، آپ تاریکیوں میں غیر محرم کے ساتھ اپنا تعلق کرتے ہیں اور ڈی جے باجے کے ساتھ پکنک کی شکل میں آپ 1 جنوری کے دن کھلم کھلا گناہوں پہ آپ ملوث رہتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کے محلے کا کوئی فرد دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندے کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو سزا دیتا ہے۔ تو آج یہ رب کی بارگاہ سے آپ صدق دل سے یہ توبہ کر لیں کہ 1 جنوری کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسا کام انجام نہیں دیں گے جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوا کرتی ہے۔ کوئی بھی ایک ایسا کام نہیں کریں گے، کوئی بھی ایک ایسا نوجوان نہ ڈی جے بجائے گا اور نہ ہی خاص طور پر اس دن کوئی پکنک کی شکل میں
کوئی وفد کی شکل میں کوئی بندہ کہیں باہر جائے گا، بلکہ اپنے گھر پہ رہ کر، آپ اپنے گھر پہ رہ کر جس طرح عام دنوں پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح 1 جنوری کے دن بھی آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے سے بچنے کی۔ ہمیں رب کعبہ یہ توفیق دی ہے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ اس نبی کی غلامیت جب قبول کر چکے ہیں تو اسی نبی کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔